یہ بند کر دیں یار، اس کی کہیں سے بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ دو تین اہم مسائل پر بات کرنی ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں انٹرمیڈیٹ پر، جو رزلٹ سے 11ویں جماعت کے، اس میں جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی تھیں اور سجیشنز، اور اس پر سی ایم کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے، میں کمیٹی کی تمام فائنڈنگز کو تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ تمام تر خرابیوں کی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے کراچی کے نوجوانوں کا، طلبہ و طالبات کا یہ رزلٹ خراب کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جن لوگوں کو فکس کیا گیا ہے، صرف ایک کو ہی معطل کر کے کوئی چیز ہوئی ہے، تو جتنے کلپریٹس ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، ان سب کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے تھی اور سزائیں بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک بات جو اس پوری رپورٹ سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رزلٹس خراب کیے گئے ہیں، تباہ کیا گیا اس پورے نظام کو، اور ایک طرح سے یہ پورا عمل کراچی دشمنی اور کراچی کے نوجوانوں کی تعلیمی نسل کشی ہے۔ جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ چند مارکس گریس مارکس کے طور پر دے دیے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ان کے کہے کے مطابق وہ گریس مارکس دے بھی دیے جائیں، تو جن بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ وہ 80 اور 90% لینے والے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ 40s میں آ گئے، تو ان کو گریس مارکس آپ دے بھی دیں گے تو وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں رہیں گے، آئندہ نہ ایم ڈی کیٹ دے سکتے ہیں، نہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے طلبہ و طالبات ہیں جن کا حق مارا گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ اگر خراب انٹر بورڈ نے کیا ہے اور اس امتحانی پروسیس نے کیا ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے، تو پھر یہ لیپا پوتی سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری اس میں بہت واضح اور متعین رائے بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ 11ویں جماعت کے یہ تمام نتائج کو منسوخ کر کے ان تمام طلبہ و طالبات کو 12ویں جماعت کے اوپر پرکھا جائے، اس میں جو ان کا رزلٹ ہو اسی کے مطابق 11ویں کا رزلٹ بھی ہو۔ اس سے آپ کسی حد تک انصاف ان کو دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ جن کو 3-4 پیپروں میں فیل کر دیا گیا ہے وہ کہاں جائیں اور وہ کس سے فریاد کریں؟ اور مسئلہ صرف فیل ہونے کا بھی نہیں ہے، پرسنٹیج کا بھی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان نتائج کو، جس میں واضح طور پر خرابی نظر آ گئی ہے، جس میں واضح طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، فراڈ کیا گیا ہے، جب یہ بات پتہ چل گئی ہے تو اب اس نتائج کی منسوخی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے۔ ابھی 2 سال پہلے کورونا میں حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسی طرح سے لوگوں کو پروموٹ کیا۔ ہم پروموٹ کرنے کی اور کسی اضافی فیور کی بات نہیں کر رہے، ہم تو حق دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طلبہ و طالبات اس کے عادی ہو جائیں کہ بس انہیں ایسے ہی پاس کر دیا جائے، پہلے ہی ہمارا پورا تعلیمی نظام تباہ ہے۔ لیکن جب واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ازالے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ 11ویں جماعت کے تمام نتائج کو منسوخ کریں، جو لوگ اس جعلی عمل میں شریک تھے ان کو سزائیں دیں، ان کے بڑوں کو سزائیں دیں، فکس کریں، اور جو 12ویں جماعت ہے، 12ویں جماعت کے لحاظ سے جو بھی پرفارمنس اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ 11ویں جماعت کے اوپر لیا جائے۔ اس سے کہیں جا کر لوگوں کو سہولت ملے گی، ورنہ جو فرسٹریشن ہے، جو ذہنی دباؤ ہے ان طلبہ و طالبات پر، وہ بہت تباہ کن ہے، ہولناک ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ہماری نوجوان نسل کے لیے درست نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ بورڈ تبدیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تباہ کر دو، برباد کر دو، جعل سازی کرو اور پھر پرائیویٹ بورڈز کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ ایک پوری مافیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ اور صرف یہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ جو ہمارے قبضہ میئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہسپتالوں کو اپنی بلا جو ہے وہ جان چھڑائیں گے اور لوگوں کے حوالے کر دیں گے، یہ بھی یہی سازش ہے۔ اسی طرح مافیاز کو سرکاری ادارے دے کر جان چھڑا لی جائے، فنڈز میں خرد برد کی جائے، آپ کی اپنی کوئی گورننس نہ ہو، آپ کی اپنی کوئی صلاحیت نہ ہو، چند وارڈز آپ جو ہے وہ این جی اوز کو یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دیں ٹھیکے پر،
ان کی لیپا پوتی کر دیں اور جو بڑے بڑے بجٹ ہیں وہ ہڑپ کر جائیں. یہ نہیں چلنے دیں گے ہم. اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کونسل کے اجلاس میں بھی اس طرح کی قراردادیں جنرلائز قسم کی پیش کر دی ہیں. ہمیں یہ بتائیں پیپلز پارٹی کے لوگ اور ان کے قبضہ میئر صاحب کہ یہ جو نارتھ کراچی میں چلڈرن اسپتال ہے یہ بھی تو اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو جائکا جاپان کے فنڈ سے بنا تھا, بہترین مشینری تھی, بہترین جو ہے وہ اس کی بلڈنگ ہے, اس میں بڑے پیمانے پر اپائنٹمنٹس ہے, لیکن انہوں نے اسی طرح سے ایک این جی او کے حوالے کیا. این جی او روتی رہتی ہے یہ پیسہ نہیں دیتے, یہ کہتے رہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. اور وہ جگہ جہاں پر ہزاروں بچوں کی روزانہ او پی ڈی ہو سکتی ہے, تقریباً 2500 سے 3000, وہ کبھی 300 ہو رہی ہیں, کبھی 200 ہو رہی ہیں, کبھی یہ پورا اسپتال بند ہے. اور یہ عمل 6-7 سال سے جاری ہے. ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں, میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ہمیں سیلریز نہیں مل رہی. یہ کرنا چاہتے ہیں قبضہ معیار کے آئی ایچ ڈی دل کے اسپتال کے ساتھ, جو نعمت اللہ خان صاحب نے تحفہ دیا کراچی والوں کو. اس کا پورا نرسنگ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ ٹھیکے پہ دے دیں 2.5 لاکھ روپے مہینہ پہ. تو یہ جو جال سازی اس شہر کراچی کے ساتھ ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ان مسائل پہ نہ کوئی بات کرتا ہے نہ سوچتا ہے, اور یہ کارروائی ڈالتے چلے جا رہے ہیں اس شہر کو تباہ کرنے کی. اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہمارے اسپتال بیچ دو, ہمارا بورڈ تباہ کر دو, ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دو, ان کی تعلیمی نسل کشی کر دو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. جماعت اسلامی اس مسئلے کو اس طرح سے ان بھیڑیوں کے حوالے نہیں کر سکتی, درندوں کے حوالے سے یہ کھا جائیں ہمیں سب کچھ تباہ کر دیں. ہم لڑیں گے اپنے بچوں کے لیے اور کسی بھی صورت میں ان کا حق نہیں مارنے دیں گے, اور اس کے لیے جو بھی قانونی اور سیاسی طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ ہم اختیار کریں گے. تیسری بات الیکشن سے متعلق ہے, جو اس وقت پورے ملک کا ایک موضوع ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر بند کر کے وہ جو لاوا پک رہا ہے اس کو روک دیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ آوازوں پہ پابندی لگا کر, وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج مسلط کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آئیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب شعور کی سطح اس قدر آگے ہے کہ پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں اور بچوں میں یہ صلاحیت کر چکی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ یہ سب دھندا کیا گیا ہے, کون اس کے پیچھے ہے. اس شہر کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, میں میڈیا سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں ان اینکر سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو جنرلائز تو کر رہے ہیں اس دھاندلی کو, لیکن ان کا سفر پنجاب سے آگے نہیں بڑھتا, سندھ میں داخل نہیں ہوتا, اور پھر خاص طور پر کراچی کے نتائج کو تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے دانشوروں اور صحافیوں نے بھی قبول کر لیا ہے. ایک عمومی سی بات کر کے مذاق کر کے نکل جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دھاندلی کراچی میں کی گئی ہے, 5000 ووٹ بھی جس جگہ پر ایم کیو ایم کو نہیں ملے اس کو اگر 30,000 اور 50,000 ووٹ دیے گئے ہوں, 10,000 ووٹ بھی نہیں ملے ہوں اور اس کو 1 لاکھ کر دیا گیا ہو, تو میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ان تمام صحافیوں سے, اینکر سے, میڈیا پرسن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو موضوع کیوں نہیں بنایا جا رہا. آپ جب یہ موضوع بناتے ہیں کہ نواز شریف کے 50,000 کو 1 لاکھ کیا گیا ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جال سازی سے نواز شریف کا آنا یہ قوم کے اوپر ظلم ہے. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کی بھی تو ترجمانی کریں کہ کن ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے ہم پر, کن دہشت گردوں کو اس شہر کراچی پر مسلط کیا گیا ہے. عوام نے ووٹ نہیں ڈالے, لاکھ ووٹ بھی شاید جنون نہیں پڑا ان کو پورے شہر میں, ٹھپے دیے گئے تھے, پہلے سے بکس ان کو فراہم کی گئی تھیں. بلدیہ فیکٹری جلانے والے, 259 انسانوں کو آگ سے جلانے والے, بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والے, شہر کی انڈسٹری اور تعلیم کو تباہ کرنے والوں کو جس طرح سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے, اس پر میڈیا کے لوگوں کی یہ خاموشی مناسب نہیں ہے. یہ شہر پاکستان چلاتا ہے, یہ عوام کے حق پہ جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس پر سب کو آواز بلند کرنی ہوگی. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق نتائج آنے چاہیے. وہ فارم 45 جس پہ پریزائڈنگ افسر کے بھی سائن ہیں, جس پر پولنگ ایجنٹ کے بھی سائن اور انگوٹھے ہیں, اور اس قدر نااہل ہے یہ کرپٹ مافیا کہ یہ جال سازی بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. پکڑے جائیں گے سارے کے سارے. ایک دفعہ سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے لے, سب کی آنکھیں چیف جسٹس کے اوپر ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے,
جب آپ کہتے تھے کہ الیکشن شفاف ہونا چاہیے، جب آپ کہتے تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے اور ہوا، تو پھر 8 فروری کے رزلٹ 9 فروری کو نہیں بننے چاہیے تھے، 10 فروری کو نہیں بننے چاہیے تھے۔ 8 فروری کا رزلٹ 8 فروری کے مطابق ہونا چاہیے تھا جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ تو اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو قوم کیا سمجھے گی؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کا ڈیو پروسیس ہے، سو موٹو لینے کا جو بھی پروسیس طے ہوا ہے، اس کے مطابق یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس پر نوٹس بھی لیں اور فارم 45 کو بیس کریں، ان نتائج کو کلعدم کریں۔ ہم الیکشن ریڈو کرنے کی بات نہیں کر رہے، اگر ان نتائج کو کلعدم کر کے 45 فارم کو بیس بنا لیا جائے اور جو جعلی 45 فارم اب بنے ہیں ان کا تقابل جینوئن فارم سے کر لیا جائے، دیکھ کے چند چاول اگر رینڈم چیکنگ کر لی جائے تو یہ پورا فراڈ قوم کے سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم کے ساتھ تماشا کیا ہوا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سٹینڈ کرتی ہے کراچی کے عوام کے ساتھ، اور ایک ہم نے سنا تھا الیکٹڈ، ایک سنا تھا سلیکٹڈ۔ ایم کیو ایم تو ریجیکٹڈ پارٹی ہے، اس ریجیکٹڈ پارٹی کو جو کراچی اور حیدرآباد کے اور سندھ کے عوام نے اس کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا، اس ریجیکٹڈ پارٹی کو جو مسلط کیا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ فارنزک آڈٹ کیا جائے، بلکہ جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو فکس کیا جائے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ نوکریاں کرنے کے لیے لوگ آئیں اور پوری قوم کے ساتھ کھیل کر چلے جائیں اور بعد میں جا کر جو ہے اعترافات کرتے رہیں جب اپنی نوکریاں ان کی پوری ہو جائیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ یہ کب تک اس طرح سے دباتے رہیں گے لوگوں کو؟ کب تک دہشت گردوں کو مسلط کرتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے حق پہ ڈاکہ مارتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارا اسٹینڈ بالکل اصولی ہے۔ فارم 45 ہماری بنیاد ہے، اور اس فارم 45 کے مطابق اسپیشلی کراچی میں ایک ایک اسٹیشن کا اور بوتھ کا فارنزک کر لیں آپ۔ ایم کیو ایم کوئی ایک اسٹیشن بھی جینوئن طریقے سے نہیں جیتی ہوئی، ایک بھی نہیں۔ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ۔ فارم 45 میں ریجیکٹڈ اور فارم 47 میں مسلط، یہ ہے ایم کیو ایم ٹوٹل کہانی۔ فارم 45 میں ریجیکٹڈ اور فارم 47 میں مسلط، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ فیسیلیٹیشن کی ہے ان کو فکس ہونا چاہیے۔ وہ جمہوریت کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ کراچی کے دشمن ہیں، وہ سندھ کے دشمن ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم، یہ جو نورا کشتیاں پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ ورسز ایم کیو ایم ہوتی ہے، یہ 7 سیٹیں پی پی کو کہاں سے مل گئیں کراچی میں؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا؟ وہ کہاں سے برآمد ہو گئے؟ ایک دوسرے کی فیسیلیٹیشن کرو، لفظی فائر کرو، 7 سیٹیں تم پکڑ لو، 15 سیٹیں تم پکڑ لو۔ جس نے 1.5 لاکھ ووٹ بھی ٹھپوں سمیت نہیں لیے اس کی 15 قومی 25 صوبائی، جس نے 8 لاکھ ووٹ لیے جماعت اسلامی نے اس کی 1 صوبائی سیٹ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ووٹ تو پڑا ہے جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کو؟ یہ فارم 47 کہاں سے نکل کر ان سب ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر رہا ہے؟ اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 24 تاریخ کو ہفتے کے دن انشاءاللہ ہم ریلی نکالیں گے، اور جعلی نتائج نامنظور ریلی، یہ ہم نمائش سے ایم اے جناح روڈ پہ مارچ کریں گے، اور ہم اس مینڈیٹ سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنی تمام جمع کرائے ہوئے ہیں جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں فارم 45 کے مطابق۔ ہم ایک اضافی سیٹ بھی نہیں لینا چاہتے جعلی طریقے سے، اور ایک اضافی سیٹ بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ جو ہمارا بنتا ہے وہ بنے، اور اسی طرح پوری قوم کا جو حساب بنتا ہے وہ بنے۔ ہم صرف اپنی سیٹوں کے نہیں، ہم پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جس پارٹی کو بھی انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، چاہے ہماری مخالفت ہو اس کے ساتھ، لیکن جو جینوئن طریقے سے جیت رہا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار رہا ہے اسے ہارنے دو۔ بس یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور ہم 24 تاریخ کو انشاءاللہ زبردست قسم کی ریلی نکالیں گے، نمائش سے ایم اے جناح روڈ پہ مارچ کریں گے۔ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے، جو ظاہر ہے ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اور انتخابات کے اس پورے دھندے میں ظاہر ہے کہ وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور وہ ہے فلسطین کا معاملہ، وہ غزہ کے بچوں کا معاملہ، ان عورتوں کا معاملہ۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، انسانیت کے ناطے بھی ہمارے بھائی، اور اسلام کے رشتے سے گندے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔
اور ان کا حال یہ ہے کہ 29,100 لوگ اب تک شہید کر دیے ہیں ان لوگوں نے، اور جو کیمپس ہیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا، کوئی ان کی آواز بننے والا نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انسانیت کے نام پر پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ انسان دوست جیوش ہوں، مغرب کے لوگ ہوں، لیکن ہم مذمت کرتے ہیں عالم اسلام کے حکمرانوں کی، ہم مذمت کرتے ہیں ان بے ضمیر حکمرانوں کی کہ جو مسلمانوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہے۔ OIC تماشا بنی ہوئی ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین جس طرح سے اس دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو امریکی ریاست کی یہ دہشت گردانہ اپروچ امریکی عوام کے سامنے بھی کھل کر آ گئی ہے، اور یہ ریاستیں اسرائیل کے ناپاک وجود کو طاقت فراہم کرنے والی ہیں۔ اسرائیل کو اس جنگ سے نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر، لیکن سہارا دینے کے لیے امریکہ آ جاتا ہے، بعض مسلم ممالک سہارا دے رہے ہیں، یہ امت کے غدار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے ان لوگوں کے لیے آواز بلند کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری پاکستانی حکومت نے اس PSL میں KFC کے ساتھ اور ایسی پروڈکٹس کے ساتھ معاہدہ کیا جو اسرائیل کو طاقت پہنچانے والی ہیں۔ اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے، اور پاکستان کے نوجوانوں میں جوش و خروش ہے کہ وہ یعنی کرکٹ کے دھنی بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم PSL کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس جذبے کے راستے میں رکاوٹ ہماری وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہی، وہ صہیونیوں کی سرپرستی کر رہی ہے، وہ غزہ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ موضوع بھی زیادہ نہ بن سکے، اور اندر کھاتا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ایسی لابی کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ بھی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اسرائیل کے خلاف جو مؤثر طاقت ہے اس کو انتخابی حوالے سے بھی پیچھے کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے بچے اور نوجوان ہیں، پاکستان کی خواتین ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور حکمران طبقہ یا تو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے یا اپنے مفادات کے لیے خاموش ہے۔ سب کو اللہ کے حضور جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے ظالموں؟ کچھ تو خیال کرو، سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ ہم نے انتخابات کے دوران بھی غزہ کے لوگوں کو یاد رکھا ہے، کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہمارا فرض ہے، اور اب ہم بھی دوبارہ ایک مرتبہ پھر موبلائزیشن کریں گے، ہم دونوں جنگ ساتھ لڑیں گے۔ ہم انتخابی طور پر جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی لڑیں گے، اور غزہ کے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ ہم 23 تاریخ کو پورے کراچی میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے دن منائیں گے، اور جگہ جگہ پر ان کے لیے مختلف احتجاج بھی، مظاہرے بھی، سولیڈیریٹی کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ 24 تاریخ کو ہم اس جعلی نتائج نامنظور ریلی نکالیں گے جو الیکشن کے حوالے سے، اور وہ نمائش سے سی بریز تک ہوگی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے بہت المناک ہے۔ آپ دیکھیں جس مسئلے کو اٹھاؤ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ظاہر ہے ابھی دیکھیں کل ایک منتخب چیئرمین، صابر مکسی نام ہے ان کا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کسی چھوٹے سے جھگڑے کی بنیاد پر، یہ کیا ہے کہ بچوں کے جھگڑے میں آپ انسان کو مار دیں گے؟ ظاہر ہے قابل مذمت ہے یہ پورا عمل، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن اسٹریٹ کرائم واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھیں نا، لوگ کیوں مایوس کیا جا رہا نا ہر طرف سے۔ ووٹ ڈالو تو نتیجہ مرضی کا نہ نکلے، زندہ رہنا چاہو تو جینے کا حق نہ ہو، اسٹریٹ کرمنل کے حوالے، امتحان دو تو نتیجہ آپ کا نہ نکلے۔
جال سازی کر دی جائے. کیا کر رہے ہو تم پاکستان کے ساتھ؟ کیا تماشا مچایا ہوا ہے تم نے؟ ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہو؟ مایوس کر رہے ہو. لیکن انشاءاللہ یہ نسل اب مایوس نہیں ہوگی, ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اور لوگوں نے اپنا رخ دکھا دیا ہے, اور یہی راستہ ہے, مزاحمت کی زندگی ہے. گیو اپ کر کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے واقعتاً یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اور اس کو 18 لوگوں کا قتل 1-1.5 مہینے میں ہو جانا صرف اس بنیاد پہ کہ وہ موبائل چھینتے ہوئے مار دو, اور گاڑی چھینتے ہوئے, بائک چھینتے ہوئے مار دو, بدترین نظام ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ پرسوں میئر کراچی نے کونسل کا اجلاس بلا دیا. اب تک جتنے بھی کونسل کے اجلاس ہوئے وہ صحیح سے ہو نہیں پائے, تو اب جو پرسوں کا اجلاس ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا حکمت ہے؟ بھائی دیکھیں, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, طریقے کے ساتھ آئے. سارے اختلاف کے باوجود کہ ہم ان کے میئرشپ پہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے, لیکن ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر کوئی بات ہوگی تو بات تو ہائی جیکر سے بھی ہوتی ہے, تو ان سے بھی ہو ہی جائے گی. انہوں نے بھی ہائی جیک ہی کیا ہے پورے سسٹم کو. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ سسٹم جام ہو اور لوگوں کا ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو. لیکن ڈیولپمنٹ کرنے کے بجائے آپ بلدیہ کے ادارے بیچنا شروع کر دیں, آپ اسپتال بیچ دیں, کلینکس بیچ دیں, آپ 2.5 لاکھ روپے میں پوری بلڈنگ کرائے پہ دے کر مافیاز کو فائدہ پہنچائیں. آپ یہ جو پورا ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے 2-2.5-3 ارب روپے کھا جائیں, کے ایم سی میں آئے ہی نہیں. اور ذاتی طور پر مرتضی آپ جانتے ہیں کہ یہ 2.5 ارب روپے کہاں گئے. چارج پارکنگ لگا کے مزید تباہ کریں لوگوں کو, خود کچھ کریں نا. تو جو آمدنی ہے وہ آپ کے ایم سی میں ڈالیں نہیں, 2.5-3 ارب روپے چارج پارکنگ لگا دیں آپ لوگوں کے اوپر, اور اس کے لیے آپ, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر سیریس طریقے سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح زبردستی اجلاس کر کے اور یہ چاہیں گے کہ بغیر گنتی کیے. اور میں اب یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پچھلے اجلاس خراب کیوں ہوا؟ پچھلے اجلاس میں ہم نے بہت تعاون کیا, ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو ہمارا حق ہے, لیکن انہوں نے قراردادیں پیش کی اور بغیر گنتی کیے پاس کر دیں. حالانکہ خود پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ان قراردادوں سے اختلاف تھا, لیکن انہوں نے گنتی نہیں کی. ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قراردادیں پیش کریں اس کی پراپر گنتی کریں. یہ تو ہمارا ایسا مطالبہ ہے نا کہ جو مطلب جس میں کسی کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ کریں اور پھر چلائیں, اتفاق بھی ہوگا, اختلاف بھی ہوگا, بات بھی ہوگی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو واک اوور دے دیں اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں, یہ تو نہیں ہوگا جناب. بھائی دیکھیں, یہ انتخاب تو عجیب و غریب انتخاب ہے. جو ہارا ہے وہ تو بتا ہی رہا ہے کہ بھائی ہمیں اس طرح ہرایا گیا ہے, لیکن جو جیتا ہے ان کے چہرے تو دیکھیں آپ. جیتنے والوں کے, آپ نے کراچی والوں کے چہرے دیکھیں جب وہ اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور جشن منا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آپ نے. اور آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے, اور آپ نے میاں نواز شریف کو کہیں دیکھا ہے اس کے بعد ایک اسپیچ کرنے کے بعد؟ اور بلاول صاحب جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ یہ نہیں بتا رہے سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے. اور یہ جو جی ڈی اے احتجاج کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ تو یہ سارے کے سارا جو دھندا ہے یہ بالکل سامنے آ گیا ہے, یہ گند اچھل کر سامنے آ گئی ہے, اور کسی سے کچھ سنبھل نہیں رہا. جال سازی کرنے والوں سے بھی نہیں سنبھل رہا, نتیجے بدلنے والوں سے بھی نہیں سنبھل رہا. یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ وہ اگر جال سازی کی ہے تو اس میں کچھ تو اپنی مہارت تو دکھائیں. وہ مہارت بھی نہیں آتی. صرف ڈنڈے کے زور سے ہر چیز کنٹرول کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو سب پھنس گئے ہیں اور سب کھائی میں گرا رہے ہیں پاکستان کو. اس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ سب اپنی اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائیں. جو آئینی فریم ورک کے لوگ اس میں کام کریں, سپریم کورٹ اس میں نوٹس لے, فارم 45 کو بنیاد بنائیں, جو جیت گیا اسے جیتنے دیں, جو ہار گیا اسے ہارنے دیں. یہی علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ثبوت سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ بات صحیح ہے. ویسے تو خیر چیف جسٹس صاحب کو اس
مجھے صحیح نہیں لگا کہ انہوں نے فوری طور پر ایک ایکشن دیا. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کوئی چیز جب کورٹ میں آئے تو اس پر انہیں بتانا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تو میں تو انتظار میں ہوں کہ کراچی میں بھی تو کوئی ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں نا, لیکن وہ میں نے سنا ہے اس کے بعد چند پارٹیاں تو ان کے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ یار تمہارا ضمیر نہیں جاگنا چاہیے. تو اس لیے دیکھیں, آئے گا بہت کچھ سامنے آئے گا, بہت کچھ سامنے آئے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. بھائی سیدھی بات ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انتخابات میں جو کچھ پارٹیوں کو ایک دم سے جن کی کیمپین بوسٹ کروائی گئی تھی وہ تو خیر ریجیکٹڈ پارٹی بن گئی کراچی کے عوام کی طرف سے, تو آپ کے خیال میں یہ سب چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں کیا؟ آپ لوڈ شیڈنگ کے, الیکٹرک کا لائسنس, جماعت اسلامی کی ہار, یہ سب چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں؟ ہرایا جانا 8 لاکھ ووٹ لے کر ایک سیٹ, 1.5 لاکھ ٹھپے سمیت لے کر 25 صوبائی 15 قومی, آپ اس کو لوڈ شیڈنگ سے اور لائسنس سے الگ کر کے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ ابھی تو آنے دیں سامنے چیزیں, سب پتہ چل جائے گا کون کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. جی نتائج کل عدم کر کے فارم 45 کے مطابق نتیجے ظاہر ہونے چاہیے. یہ ہمارا کل عدم الیکشن کو نہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ نتائج کل عدم کریں اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں 45 فارم کی بنیاد کے اوپر رزلٹ جاری کیے جائیں. جو جیت جائے اسے جیتنے دیں, جو ہار جائے اسے ہارنے دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.